السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جامع صحیح کتاب المغازی میں آج درس کا جو موضوع ہے وہ ہے باب غزوۃ موتا من ارض الشام۔ یہ باب نمبر 44 ہے، یعنی شام کی سرزمین میں غزوہ موتا کا باب۔ اس باب کے تحت جو احادیث امام بخاری نے ذکر کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے پہلے غزوہ موتا کا تعارف کرا دوں، جیسا کہ میرا اپنا انداز رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں کئی چیزیں ہیں جن پر طلباء کو توجہ دینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ غزوہ موتا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اردن میں جو شام میں شامل تھا، یہ قدیم جغرافیہ میں اردن شام میں شامل تھا۔ اصل میں شام کا ایک تو جدید جغرافیہ ہے، ایک قدیم جغرافیہ ہے۔ تو قدیم جغرافیہ میں اردن میں شام شامل تھا۔ تو موتا بلقا کے قریب واقع ہے، یعنی یہ اردن میں جو شام میں شامل تھا، موتا بلقا، یہ مقام بلقا کے قریب واقع ہے۔ تو یہ موتا اردن کا حصہ تھا جو پہلے شام میں شامل تھا۔ یہ واقعہ اسی مقام پر پیش آیا، اس لیے اس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ غزوہ کب واقع ہوا۔ تو یہ غزوہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر سن 629 عیسوی میں ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر سن 629 عیسوی میں ہوا ہے۔ اس غزوے کا سبب کیا تھا اور اس غزوہ کی بعض تفصیلات کیا ہیں، اس غزوے کا انجام کیا ہوا۔ تو اس معرکہ یا غزوہ کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر اسدی کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، اس لیے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو چکی تھی 10 سال کے لیے۔ اس مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کے نام دعوتی خطوط بھیجے تھے۔ تو اسی موقع کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر اسدی کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا۔ قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی نے، جو بلقا پر مامور تھا، آپ کے قاصد کو گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا۔ یعنی آپ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، حارث بن عمیر اسدی کو حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا تھا۔ تو جو قیصر روم کے گورنر تھے شرحبیل بن عمرو غسانی، جو بلقا پر مامور تھا، اس نے آپ کے قاصد کو قتل کر دیا، گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا۔ سفیر کو قتل کرنا اعلان جنگ کے برابر تھا۔ ہر زمانے میں اگر کوئی ملک کسی ملک کے سفیر کو قتل کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی جنگ میں اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ اس جنگ میں
اس جنگ میں مسلم مجاہدین کی تعداد 3000 اور ادھر دشمن فوج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی، جس کا کمانڈر خود ہرقل قیصر روم تھا۔ یعنی جو رومیوں کی فوج تھی جن کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی اور جس کا فوجی کمانڈر خود ہرقل تھا قیصر روم، اور یہ غزوہ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی کمانڈر بنایا تھا زید بن حارثہ کو، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر زید بن حارثہ قتل کر دیے جائیں تو جھنڈا جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ میں دیا جائے، اگر جعفر بھی قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو فوجی کمانڈر بنایا جائے۔ یہاں تک تو آپ نے کہا تھا آپ عالم الغیب تھے نہیں، لیکن یہ تینوں قتل کر دیے گئے تھے، اور سب سے آخر میں یہ فوجی کمانڈر ہوئے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس غزوہ میں 12 مسلمان اس معرکہ میں شہید ہوئے، اور دشمن بڑی تعداد میں، یعنی دشمن کی تعداد نہیں، بے شمار دشمن اس میں قتل کیے گئے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ آگے روایت میں آ رہا ہے کہ تنہا خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ اس سے دشمن کے مقتولین کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ رومی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج چھوٹی تھی، تو رومی فوج کا مقابلہ مشکل تھا، لہٰذا آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان لشکر کو بڑی حکمت عملی سے مدینہ لے آئے۔ یعنی اس لیے کہ کبھی کبھی دشمن سے بھیڑنا اس کو بہادری کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی حکمت عملی سے دشمن سے بچ کر نکلنا یہ بھی فتح اور کامیابی ہے۔ تو آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان لشکروں کو حکمت عملی سے مدینہ واپس لے آئے۔ دشمن نے روب کی وجہ سے تعاقب نہ کیا، یہ اس جنگ کا فائدہ تھا، بلکہ دشمن کا تعاقب نہ کرنا اور مسلمانوں کی فوج کا بچ کر مدینہ واپس آ جانا، اسی کو بعض راویوں نے فتح قرار دیا ہے، جیسا کہ آگے کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس باب کی پہلی حدیث ہے، یہ قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن ابي هلال قال واخبرني نافع ان ابن عمر اخبره انه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره یعنی فی زارہ۔ یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یہ اس حدیث میں غزوہ موتا کا نام تو نہیں لیا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ غزوہ موتا ہی کا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں انہیں خبر دی کہ وہ کھڑے ہوئے جعفر بن ابو طالب کے پاس اس دن، یعنی غزوہ موتا کے دن، اور وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ فعدت تو بھی میں نے ان کے جسم میں 50 زخم شمار کیے، یہ بعض نیزے کے زخم تھے، بعض تلوار کے زخم تھے۔ تو فعدت تو بھی 50 بین طعنۃ و ضربہ، یعنی نیزے اور تلوار کے زخموں کے درمیان ان کے جسم میں زخم کی تعداد 50 تھی۔ ابن عمر کہتے ہیں لیس منہا شیء فی دبرہ، کوئی بھی زخم ان کے پیچھے نہیں لگا تھا، یعنی پیٹھ میں۔ اصل میں جب کسی کی پیٹھ میں زخم لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی بھاگ رہا تھا اور دشمن تعاقب کر رہا تھا، اور سامنے سینے پر زخم کا لگنا یہ کسی کی بہادری کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے لیس منہا شیء فی دبرہ یعنی فی زارہ، تو اس میں جعفر بن ابو طالب کی شجاعت و بہادری کا بیان ہے۔ دیکھیے آگے کی روایت دیکھیے،
یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ اخبرنا احمد بن ابی بکر قال حدثنا مغیرہ بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن سعید النافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ موتا زید بن حارثہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل زید فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحہ قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن ابي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا في ما في جسده بضع وتسعين من طعنة ورمية. یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا غزوہ موتا میں زید بن حارثہ کو نمبر اول یعنی پہلے نمبر پر، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ قتل کر دیے جائیں تو اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر فوجی کمانڈر ہوں گے، اگر وہ جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ فوجی کمانڈر ہوں گے. یہاں میں طلبہ کو بتا دوں کہ قتلوا جمیعا یہ بالترتیب سب قتل کر دیے گئے، زید بن حارثہ بھی قتل کر دیے گئے، جعفر بھی قتل کر دیے گئے اور عبداللہ بن رواحہ بھی قتل کر دیے گئے. اس کے بعد یہ جھنڈا لیا تھا ثابت بن اکرم انصاری نے، لیکن انہوں نے وہ جھنڈا حوالہ کر دیا خالد بن ولید کو، یعنی آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا میں مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر ہوئے، تو یہ انہوں نے حوالہ کیا اس کو خالد بن ولید کو. عبداللہ کہتے ہیں کنت فیہم فی تلک الغزوہ، میں ان کے درمیان تھا اس غزوہ میں، تو میں نے تلاش کیا جعفر بن ابی طالب کو تو ان کو پایا مقتولین میں، اور میں نے پائے ان کے جسم میں 90 سے زائد زخم، یہ نیزہ کے زخم اور تیر لگنے کے زخم. دیکھیے گزشتہ روایت میں آیا تھا کہ یہ 50 زخم انہوں نے شمار کیے، لیکن اس 50 زخم میں معلوم ہے اس 50 زخم میں نیزے کے زخم اور تلوار کے زخم کو شامل کیا گیا تھا، اور اس روایت میں یہ نیزے کے زخم اور تیر کے زخم کو لے کر کے یہ 90 سے کچھ زائد زخم شمار کیا گیا ہے. تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے، تو گویا یہ نیزے اور تلوار کے زخم 50 تھے، اور اگر نیزے تلوار اور تیر کے زخم کو ملا کے شامل کر دیا جائے تو 90 زخم ہو جاتے ہیں. ایک جمع و تطبیق کی ایک شکل، اور دوسری شکل یہ ہے جمع و تطبیق کی کہ یہ 50 زخم تو ان کے سامنے لگے تھے، اور کچھ زخم اور بھی تھے جو ان کے بغل میں لگے تھے. یہ بعض زخم ان کی گدی پر، بعض زخم ان کے پہلو پر لگے تھے، تو سامنے کے زخم اور دائیں بائیں کے زخم کو لے کر کے یہ زخم 90 سے زائد زخم ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے. اور پھر یہ کبھی کبھی تعداد کی کمی بیشی کا دار و مدار راویوں کے حفظ و اتقان پر ہوتا ہے. بعض راویوں کو عبداللہ بن عمر کے حوالے سے 50 کی تعداد یاد رہی، اور بعض راویوں کو 90 سے زیادہ کی تعداد یاد رہی. اس سلسلے کی ایک حدیث اور ہے، یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حمید بن ہلال عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى زیدا وجعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرهم فقال اخذ الراية زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب وعیناه تذرفان حتى اخذ الراية السيف من سيوف الله حتى فتح اللہ علیہم. یہ جو تفصیل میں نے بتائی تھی کہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، جعفر اور ابن رواحہ کی موت کی خبر دی لوگوں کو،
قبل اس کی کہ ان کے پاس ان کی خبر آئے۔ دیکھیے آپ عالم الغیب تو تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو خبر دے دی ہوگی، تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ زید قتل کر دیے گئے، جعفر قتل کر دیے گئے، ابن رواحہ قتل کر دیے گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ تفصیل بتائی کہ یہ جھنڈا لیا زید نے فحسیبہ قتل کر دیے گئے، پھر جعفر نے قتل کر دیے گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ آپ یہ باتیں فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، یعنی آنسو بہا رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے آخر میں جھنڈا لیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اس سے کیا مراد ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فتح عطا کی۔ کیا مطلب فتح عطا کرنے کا؟ میں بتا چکا ہوں کہ دشمن مروب ہو گیا تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کو حکمت عملی سے واپس لے آئے، اسی کو فتح کہا گیا ہے۔ بہت بڑی فتح تھی، اس لیے کہ دشمن کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، اور اس کے باوجود مسلم مجاہدین بڑی بےجگری سے لڑے، اور خالد نے محسوس کیا کہ اب مقابلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بڑی حکمت عملی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم فوج کو مدینہ واپس لے آئے۔ دشمن مروب ہو گیا، اور مروب ہونے کی